بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھرو پاکستان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عفیف ملک. آج ہم مسلم لیگ فنکشن لیگ کے جنرل سیکریٹری سندھ کے جنرل سیکریٹری سردار عبدالرحیم کے ساتھ موجود ہیں. کراچی میں بڑھتی ہوئی واردات، کچرا اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے. جی اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی سالگرہ کی بہت مبارکباد. اللہ پاک آپ کو ایسی خوشیاں دکھاتے رہیں. اور آپ کارکنان اور ذمہ داران کے کیا پیغام دیں گے اپنی سالگرہ کی خاص؟ دیکھیں، سالگرہ ایسے وقت میں آئی ہے جب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کے سر پہ چھت نہیں ہے اور کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف میں ہیں. تو سالگرہ سے زیادہ تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ان کے لیے کیا مدد کی جا سکتی ہے. ہمارے کارکنان نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے کیمپس لگائے تھے. پوری کراچی بھر میں ہر ضلع میں کیمپ لگے تھے اور خاصا سامان جمع ہوا ہے جو کہ ہم اب اس کی پیکنگ کر کے جو ضرورت مند ہیں متاثرین ان کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کارکنان کو یہی میسج ہے کہ انسانیت کی اگر آپ خدمت کریں گے، آپ کی دین اور دنیا دونوں میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. مجھے یہ بتائیں گے کہ فنکشن لیگ کا منشور کیا ہے؟ فنکشن لیگ ایسی جماعت ہے جو کہ ایک بہت سادہ سا ہمارا منشور ہے، جو کہ سیاسی حالات ہیں اس وقت اور جو خرابیاں پاکستان میں ہوئی ہیں، ان خرابیوں کی جو وجوہات ہیں. اس قوم کو بانٹا گیا ہے، فرقے میں بانٹا گیا ہے، لسانیت کے ذریعے سے بانٹا گیا ہے، صوبوں کی صوبائیت کے ذریعے سے بانٹا گیا ہے. تو فنکشن لیگ ان ساری چیزوں کے خلاف ہے اور ایک بہت ہی مختصر سا پیغام پاکستانیوں کو دے رہی ہے کہ متحد سندھ مضبوط پاکستان. کیونکہ اس وقت ہم صرف سندھ میں کی بڑی جماعت ہیں، تو ہم سندھ میں یہ میسج دے رہے ہیں اور یہ میسج آگے چل کے پورے پاکستان کے لیے ہوگا. جب تک ہم اتحاد آپس میں نہیں قائم کریں گے، اس ملک میں نہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ آپس میں اتحاد پیدا کریں اور یہ نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں. مجھے یہ بتائیں گے ملک کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی سر پر ہیں. اگر اس کراچی کے اندر ہر پارٹی ون کر کے گئی ہے، سب کامیاب ہوئے، مگر عوام کا اعتماد کسی نے بحال نہیں کیا. اگر فنکشن لیگ جیت جاتی ہے یہاں سے، آپ سب سے پہلے عوام کا اعتماد کس طرح بحال کریں گے؟ دیکھیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے اور سوال کرنا بھی بڑا آسان ہے کہ آپ حکومت میں آ گئے تو کیا کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں گے. اگر انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں گے تو جو پارٹی دلوں پہ راج کرتی ہے وہ یقیناً جیتے گی. فنکشن لیگ نے جس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام میں پذیرائی حاصل کی ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. لیکن ہمیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے، کیونکہ یہاں پر سارا کا سسٹم جو ہے وہ مافیا چلا رہی ہے. وہ آئین اور قانون کے مطابق یہاں کا سسٹم نہیں چلتا. یہاں پر جو شخصی مرضی ہوتی ہے اس کے تحت چلتا ہے اور مفاد کی بنیاد پہ چلتا ہے. مجھے یہ بتائیں گے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ابھی سنیچنگ ہو رہی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے کہ اس مسئلے کو آپ آگے بڑھ کے حل کروا سکیں؟ دیکھیں، یہ قانون کو نافذ کرنا حکومت کی رٹ کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور آپ اس سے بڑی اور کیا مثال لیں گے کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں سیلاب میں، اور حکومت جو ان کو امداد بیرونی ممالک سے مل رہی ہے وہ صرف اس میں غبن کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور گوداموں سے سامان جو ہے وہ امدادی سامان اب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ لگاؤ ہے حکومت کا حکومت کی طرف ریٹ کو قائم کرنے کا. یہ تو صرف لوٹ مار والی حکومت ہے، اور جو حکومت کے اصلی کام ہیں عوام کو ریلیف دینا اور قانون کو نافذ کرنا، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. مجھے یہ بتائیں گے جو اتنی چھینا جپٹی ہو رہی ہے کراچی شہر کے اندر، اس کی کیا ایک وجہ غربت بھی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ غربت ہے. جب ایک بچہ جو کہ جس میں تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے،
لیکن وہ ایک سائیکل بھی نہیں لے سکتا، اور جبکہ اس کے پاس سے ایسے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں میں جا رہے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، انہوں نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے، صرف چور بازاری کی وجہ سے اگر حاصل کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک جو ہے ایک انقلاب یا جو ریبیلین کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے نوجوان میں، اور پھر وہ کچھ بھی کر لے گا اس کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے مطابق جو انصاف کا پہلو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں گے، آپ کے پاس بہت سے لوگ آپ قریب آ رہے ہیں، بہت سی سیاسی پارٹیوں سے لوگ مایوس ہو کے آپ کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک ایسا بھی سینٹرل ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل، جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے علاوہ کوئی اثر رسوخ نہیں رکھ سکتا۔ آج الحمدللہ آپ کے قریب بہت لوگ آ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، لوگوں نے مایوس کیا نا، جو پچھلی حکومتیں تھیں یا جو لوگ حکومت میں گئے تھے، اسمبلیوں میں منتخب ہو کے گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا، لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، تعلیم کو تباہ کرا دیے، کراچی شہر میں تعلیم تباہ ہو گئی، اسپتالوں کی جو صحت عامہ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے ابتر ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو ان سے بڑے مایوس ہو گئے ہیں لوگ اور متنفر ہو گئے ہیں۔ اور پھر سیاسی طور پر تو ایک بازاری کردار ادا کیا ہے کہ کبھی یہاں پر پیسے لے کے ان کے ساتھ جڑ گئے، کبھی ان کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں اب وہ فنکشن لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں فنکشن لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں گے، بلدیاتی الیکشن میں آپ کی پارٹی سے میئر کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم ایسی کوئی بڑی باتیں نہیں کرتے، ہم کوئی سیاسی بیانات اس طرح سے نہیں دیتے، ہم میدان بھی ہے ہمارے، جس طرح سے پذیرائی ہے، جس طرح سے کارکنان بڑھے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور جتنے بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ابھی ابتدا ہے، یہ نیا سلسلہ اب شروع ہوا ہے۔ یہ ایک دن آئے گا جب فنکشن لیگ نہ صرف اندرون سندھ بلکہ کراچی اربن ایریاز جو ہیں سندھ کے، اس میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، اور پورا سندھ جو ہے متحد ہو جائے گا فنکشن لیگ کے پلیٹ فارم پہ۔ مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑا ہمارا کراچی کا جو ایشو ہے وہ کے الیکٹرک اوور بلنگ لائٹنگ ہوتی نہیں ہے اور اوور بلنگ آتی ہے، تو آپ اس کے لیے کیا خصوصی پیغام دیں گے کہ الیکٹرک والوں کو، کہ کراچی والوں پہ رحم کیا جائے؟ کے الیکٹرک جو ہے، جو مافیا کے جو انداز ہے کام کرنے کا، اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ کے الیکٹرک کے اصل جو مالک ہیں ان کا آج تک پتہ نہیں ہے۔ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں، کسی فائنینشیل پرسنالٹی سے پوچھ لیں کہ کے الیکٹرک کے مالک کون ہیں۔ یہ کمپنی در کمپنی بنی ہے، بیرون ملک کمپنیاں بنی ہیں، اس کی شاخسانہ ہے کے الیکٹرک، اور کے الیکٹرک کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے، اتنی مراد دے دی گئی ہیں کہ جس طرح سے وہ چاہیں کراچی کے عوام کو لوٹیں، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ کے ایم سی کے جو بھی ٹیکسز ہیں وہ بھی کے الیکٹرک کے ذریعے سے جمع کیے جائیں گے، آج ہی یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ تو پھر جب کے الیکٹرک اتنی بڑی ہے تو حکومت کے الیکٹرک کو دے دیں، مطلب یہ تکلف کیا ہے حکومت الیکشنز کا اور اسمبلیوں کا؟ تو کے الیکٹرک نے کراچی کو لوٹنے کا پورا پروگرام بنایا ہے، اور وہ کامیاب ہے اس پروگرام میں، تو ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم وقت آئے گا تو ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے کے الیکٹرک کے خلاف۔ کراچی کی تباہی اور پورے سندھ کی تباہی کا ذمہ دار آپ کس کو کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کون سا آپ کو نام؟ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ایم کیو ہے، دونوں نے مل کر لوٹا ہے سندھ کو ہر طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی امید نہ رکھی جائے کہ سندھ میں کوئی بہتری ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ فنکشن لیگ کے جنرل سیکرٹری صاحب موجود تھے۔ کراچی کی حالیہ تباہی کے حوالے سے اور سندھ کی تباہی کے حوالے سے ہم نے ان سے مختصر گفتگو کری۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھیوری آف پاکستان اور اپنے ہوسٹ عفیف ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔